مجدد دوران حنفی خاتم النبیین امیر المجاہدین امام برحق امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے پورے پاکستان کے اندر یہ جذبہ آپ نے ڈال دیا ہے، اور آپ کے جانشین قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کے لخت جگر علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس جذبے کو برقرار رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت آیا اس ملک پر انشاءاللہ ہمارے لاکھوں جوان اپنے سینے پیش کرتے ہوئے، اپنی قربانیاں دیتے ہوئے، خون کے قطروں کو پیش کرتے ہوئے اسلام کے نام کو بلند رکھیں گے، اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں گے، اسلام کو بلند رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنا جان مال تن من سب قربان کریں گے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جو ہم نے فلسطین کے لیے ملین مارچ نکالا تھا، اور پاکستان تحریک لبیک پاکستان نے جو فیضآباد میں ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو دھرنا دیا تھا اور وہاں پر جو مطالبات منظور کروائے تھے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب تو ماحول یہ بنا ہے کہ نکلنے سے پہلے ہی مطالبات منظور ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کا کرم ہے، فضل ہے، جو مطالبات ہم لے کے جانا چاہ رہے تھے مگر الحمدللہ وہ مطالبات پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مارچ کو کامیاب فرمائے۔ بس آخری بات اور آخری پیغام، بائیکاٹ ہم نے منہ کے ذریعے بھی رکھنا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور استعمال کرنے کی اشیاء جو یہود و نصارہ کے ہیں ہم نے استعمال نہیں کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جو فلسطین کے لیے نہیں بول رہے، فلسطین کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ جماعتیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے، جیسے کہ نون لیگ ہے، جیسے کہ MQM ہے، یہ ساری جماعتیں ان کا بھی بائیکاٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ووٹ ہم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آنے والے اس اہل سنت و جماعت کا ہوگا، اور پھر ہمیں اس طرح ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم جب لبیک کا ہوگا تو میزائل خود جا کے